अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी शदीद होती चली जा रही है और ऐसे मौसम में आम तौर से इंसान लोग बीमार हो जाते हैं। बीमारी जल्दी उनको पकड़ लेती है। कुछ गलत खा लिया, कुछ मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पी लिया तो फ़ौरन इंसान बीमार पड़ जाता है आम तौर से इस मौसम में। तो इस मौसम के लिए क्या शरीयत में कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाई हो, जो अल्लाह के रसूल ने जिनको ज़्यादा पसंद फरमाया हो, खाया हो, पिया हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल ने गर्मी के मौसम में आम तौर से उनको पसंद फरमाया है और जो इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। क्योंकि जब हमको बीमारी पकड़ लेती है, हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, हज़ारों रुपया खर्च हो जाता है। उसके बावजूद भी हम बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो पाते और हमारी बॉडी को दवाइयों की एक तरह से आदत पड़ जाती है और बॉडी कमज़ोर होती चली जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि हम वो चीज़ें देखें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो हमारी शरीयत कुरान और हदीस में उनका हुक्म है, कुरान और हदीस में उनका ज़िक्र है और अल्लाह के रसूल ने उनको पसंद फरमाया है। और एक बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ भी पसंद फरमाई है, जो हुक्म दिया है करने का, उस चीज़ में 100% फ़ायदा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई जिसमें कोई फ़ायदा ना हो। जो भी पसंद फरमाए उसमें फ़ायदा है। आज साइंस उस पर रिसर्च करती है तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है। और जो चीज़ इंसान को नुकसान देने वाली थी, जो इंसान की बॉडी को नुकसान देने वाली थी, इंसान को नुकसान देने वाली थी, वो अल्लाह के रसूल ने जब ही उस पर बैन लगा दिया है। जैसे कि एक फेमस चीज़ शराब है, शरीयत ने उसको फ़ौरन बैन लगा दिया कि इंसान की बॉडी को अंदर से ख़राब कर देती है और वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है इंसान को। और इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इधर आता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने क्या-क्या मशरूबात, क्या-क्या ड्रिंक्स अल्लाह के रसूल को पसंद थी, वो आज मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। अगर आप उनको करते हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी और आप सेहतयाब भी रहेंगे। आपका जो अंदर का लीवर वगैरह और जो अंदर के लीवर है, मैदा वगैरह, ये बहुत अच्छे से काम करता रहेगा। आपका खून एकदम प्योर रहेगा और साफ़ रहेगा। और आम तौर से ऐसा होता है कि जो अक्सर बीमारियां होती हैं खून ही की बिना पर इंसान को लगती हैं और मैं ये चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ ये खून ही को साफ़ करती हैं, खून को बढ़ाती हैं और तो इसकी वजह से इंसान सेहतयाब रहता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद थी वो था शहद। शहद अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद था और शहद के बारे में कुरान करीम में भी आयत नाजिल हुई है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि शहद के अंदर लोगों के लिए शिफा है। अगर हम शहद को अपने यूज़ में रखेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम सेहतयाब रहेंगे। हम शहद को पानी में घोल कर भी पी सकते हैं, दूध में भी पी सकते हैं और ऐसे भी चाट सकते हैं। रोज़ाना ना सही तो कम से कम महीने में कुछ बार तो चाट ही लें, कुछ बार तो इस्तेमाल कर ही लें। और एक बात ध्यान रखें कि हम ओरिजिनल शहद की तलाश करें। ऐसा ना हो कि हम लोकल शहद खा जाएं और हम कहें हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ओरिजिनल शहद इस्तेमाल करें। और शहद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है वो आपके खून को फ़ायदा पहुंचाता है। और भी इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसको अगर गिनाया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप किसी हकीम से भी मालूम कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं आप, और वैसे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं शहद के, अल्लाह के रसूल ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल को जो दूसरा मशरूब पसंद था, दूसरा जो चीज़ अल्लाह के रसूल पसंद करते थे पीने वाली चीज़ों में, वो है किशमिश का पानी। किशमिश के पानी को अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसका तरीका ये होता है कि आप थोड़ी सी किशमिश जितनी आप खा सकें उसको धोने के बाद पानी में भिगो कर दीजिए, पानी में डाल दीजिए। 1 गिलास पानी में 2 गिलास पानी में उसी के हिसाब से किशमिश डाल दीजिए और कुछ देर के बाद, घंटा 2 घंटा, या आज डाली सुबह को या आज डाली 2 दिन बाद, आप उसको इस्तेमाल करें 3 दिन से पहले और इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि किशमिश का असर उसमें आ जाता है, बहुत अच्छा पानी वो लगता है। और उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे भी खून फ़ायदा होता है, खून साफ़ हो जाता है और कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें पाई जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल को चीज़ बहुत पसंद थी और ये हमें फ़ायदा देने वाली नेचुरल चीज़ है। दूसरी चीज़, आगे जो तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद थी वो है ठंडा पानी। ठंडा पानी आप ये मत समझना कि फ्रिज का पानी या बर्फ़ का पानी, नहीं। ठंडा वो पानी जो हम नल से निकालते हैं हैंड टू हैंड, जैसे कि नल चलाएं या फिर हम समरसेल से चल रहा हो तो उसमें से ठंडा पानी, वो पानी। या पहले ऐसा होता था कि घड़ों में पानी भर के रख लिया जाता, मशकीज़े में पानी भर कर रख लिया जाता, तो जब घड़े में पानी भरते हैं तो वो पानी घड़े में ठंडा हो जाता है
تو وہ والا پانی. لیکن اگر آج ہم فریج کا پانی پئیں یا برف کا پانی تو اور نقصان دیتا ہے. تو وہ نیچرل جو ٹھنڈا پانی ہے تو وہ پانی بہت فائدہ دیتا ہے, اور وہ پانی اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ پانی پر انسان کتنا ڈیپینڈ ہے, اگر پانی نہ ہو تو انسان ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ پانی کو اور اکثر مقدار میں بھی زیادہ پانی ہم کو پینا چاہیے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیا کرو, کوئی گرمی جیسے موسم میں پانی بہت زیادہ ہم کو پینا چاہیے, کیونکہ گرمی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, کچھ پسینے کے تھرو نکل جاتا ہے پانی, اور ویسے بھی بیماری میں فوراً پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پانی پسند ہے, ٹھنڈا پانی. چوتھی چیز ہے, اللہ کے رسول کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا. اب آج کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کوئی طبیعت خراب ہوئی ہے, کمزوری ہے, تو ہم کیا جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں, کوئی ایسا پاؤڈر لیتے ہیں, دوائیاں لیتے ہیں کہ ہم صحت یاب ہو جائیں, موٹے ہو جائیں, ہمارے اندر کمزوری دور ہو جائے. لیکن نیچرل چیز کو ہم بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو بہت دودھ پسند تھا, تو ہم دودھ استعمال کریں, جتنا ہو سکے دودھ استعمال کریں. اللہ کے رسول کو دودھ پسند تھا. بکری کا دودھ بھی اللہ کے رسول پسند کرتے تھے. اور آج آپ دیکھیے, اگر کسی کی پلیٹلیٹس کم ہو جائیں, گھٹ جائیں, یا ٹائیفائڈ وغیرہ ہو جائے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, حکیم بھی کہتے ہیں بکری کا دودھ پیجیے. اس وقت دیکھیں ہم کتنا ہنگامہ ہوتا ہے, بکری کا دودھ تلاش کرتے پھرتے ہیں. بکری کا دودھ بڑا مہنگا ہو جاتا ہے, 1000-1200 کو ملتا ہے. اللہ کے رسول کو پہلے سے ہی پسند ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو بیان فرمایا کہ بکری کا دودھ پیجیے, اس سے بہت بیماریاں دور ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اونٹ کا دودھ, گائے کا دودھ, اور اسی طریقے سے بھیڑ کا دودھ, تو یہ دودھ بہت فائدہ مند ہیں, ان میں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ان سے. تو اگر ہو سکے تو ہم بھی یہ دودھ استعمال کریں, تو ہم تمام بیماریوں سے بچے رہیں گے, ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچے رہیں گے, اور ہماری جو جسم کمزور پڑ جاتا ہے, ہم سوکھنے لگتا ہے انسان, ان چیزوں سے بھی ہم دور رہیں گے. اگلی چیز ہے زمزم. زمزم اسے بھی اللہ کے رسول بہت زیادہ پسند فرماتے تھے, اور زمزم کو جس نیت سے پی جائے گا, جس بیماری کی نیت سے پی جائے گا, وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. اس میں بھی اس پر ریسرچ کیا گیا ہے, دنیا کا سب سے اچھا جو پانی ہے وہ زمزم ہے. اگر ہم زمزم استعمال کریں, اس میں ثواب بھی ہے, برکت بھی ہے, اور بیماریاں بھی دور کرتا ہے, تو بہت اچھا ہے. اگر آپ آسانی سے میسر ہو سکتا ہے, آپ کو آسانی سے آپ پی سکتے, تو زمزم ضرور استعمال کریے, اس میں استعمال میں رکھیے. جیسے کہ حج کر کے آتے ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں, تو اس کو یہاں پا کے پانی میں ملائیے کچھ, اور اس کو استعمال میں رکھیے, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے کچی لسی اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھی. کچی لسی کیا ہوتی ہے؟ کچی لسی ہوتی ہے کہ دودھ پانی میں ملا لیا جائے, آدھا پانی آدھا دودھ کر لیا جائے, اور ٹھنڈا پانی ہو, اس میں ملا کر اس کو پیا جائے, تو وہ بھی بہت اچھی لذیذ ہوتی ہے. لیکن بہت سو کو پسند نہیں آتی, لیکن اگر ہم اس کو پئیں تو گرمی کے موسم میں اچھی لگتی ہے, اور وہ بھی ہمارا خون وغیرہ کو صاف کرتی ہے, ہمیں پروٹین دیتی ہے, اور کیلشیم دیتی ہے ہم کو. اللہ کے رسول کو پسند تھی. آج کے زمانے میں دہی کی لسی بناتے ہیں, جو ہوٹل وغیرہ پہ ملتی ہے, گھر بھی بناتے ہیں, تو دہی کی لسی بھی فائدہ مند ہے, اس کو بھی بنا کے ہم پی سکتے ہیں. لیکن کچی لسی بھی اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھی. اسی طرح اللہ کے رسول کو زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے. اور سب سے بڑے زیتون کا تیل جو فائدہ مند ہے, اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زیتون کی قسم کھائی ہے, والتین والزیتون, قسم کھاتا ہوں میں تین کی اور زیتون کی. تو زیتون کا تیل استعمال کیجئے. اللہ کے رسول اس کو روٹی پر لگا کر بھی کھایا کرتے تھے, ویسے بھی پی لیا کرتے تھے, اور اپنی باڈی پر بھی اس کو ملا کرتے تھے. اس کو جوڑوں کا درد, اس پہ لگانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے, اور یہ نکھار بھی لاتا ہے. یہ جو پمپلس وغیرہ ہوتے ہیں, یا داغ دھبے پیدا انسان کے چہرے پہ آ جاتے ہیں, الرجی ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی بہت جلدی پیوریفائی کرتا ہے خون کو, اور تاکہ وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو زیتون کا تیل بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تیسرا اگلی چیز ہے ستو. آپ ستو جانتے ہوں گے, جو کے آٹے کا بنتا ہے. تو جو کے آٹے کا اس کو بھونا جاتا ہے, اس کو پیس کے پھر اس کو ٹھنڈے پانی میں ملایا جاتا ہے, تو بہت ہی فائدہ دیتا, اور اس کو لو سے بھی بچاتا ہے. وہ اللہ کے رسول اس کو بھی پسند کیا کرتے تھے. اگلی چیز ہے رات کا رکھا ہوا پانی. رات کا رکھا ہوا پانی کا مطلب یہ کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے اس میں بتایا کہ رات کو بھر کر پانی رکھ لیا, تو رات کیونکہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, دھیرے دھیرے رات میں ٹھنڈ ہونے لگتی ہے فجر کے وقت اور صبح میں, تو پانی بھی بہت ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے فریج اور یہ برف وغیرہ کا ایسا انتظام تو نہیں تھا. تو اللہ کے رسول اس کو پیتے تھے, رات کا رکھا ہوا پانی. لیکن وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ کھلا ہوا پانی ہو, وہ ڈھکا ہوا ہو, گھڑے میں ہو تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ چیزیں نیچرل ہے, اور یہ بہت انسان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہیں. اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ مجھے کوئی پانی ہو تو پلائیے, نے پھر ہم کوئی وغیرہ کا پانی پئیں, تو صحابی نے کہا کہ رات کا رکھا ہوا پانی کی بہت اچھی بات, لے کر گئیے. اللہ کے رسول نے اس کو شوق سے پیا تھا, تو اس کو بھی اللہ کے رسول پیتے تھے. اگلا ہے سرکہ. سرکہ اللہ کے رسول بہت زیادہ پسند کرتے تھے. سرکے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے, فائدے کی چیزیں ہیں, کہ سرکہ بھی خون کو صاف کرتا ہے, ہاضمہ درست کرتا ہے, اور
فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر غریب نہیں ہوگا، اور جس گھر میں سرکہ رکھا ہوا ہوگا وہ بغیر سالن کے گھر نہیں ہوگا، سالن موجود ہوگا۔ اس کو روٹی وغیرہ سے بھی کھایا جاتا ہے، تو گھر میں کوئی سالن وغیرہ نہیں تو روٹی سے کھا لیجئے، تو کسی ترکیب سے سرکہ کو کھائیے، روٹی وغیرہ سے سلاد وغیرہ میں ڈال کے کھایا جاتا ہے، تو اس سے انسان کا خون بھی صاف رہتا ہے، ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، اور اگر خون صاف رہے، ہاضمہ درست رہے تو انسان بیمار نہیں پڑتا عام طور سے۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کو وہ چیزیں گنائی ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند تھی، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچے، نوجوان ان چیزوں کو چھوڑ کر لگے ہوئے ہیں تھمس اپ، اسپرائٹ، فروٹی یا اسٹیم وغیرہ پر، ان چیزوں پر لگے ہوئے ہیں جو ان کو ٹھنڈا لگتا ہے اور گرمی میں سوچتے ہیں کہ فائدہ پہنچاتی، فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فوری طور پر ہم کو اچھا لگ سکتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن پھر ہمارے اندر سے وہ ہڈیوں کو گلانے لگتی ہے، ہماری ماس پیشیوں کو نقصان پہنچانے لگتی ہے، لیور خراب ہونے لگتا ہے، اور وہ ہم اتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، پھر ہم کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایسی چیزوں سے پرہیز کیجئے جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی صحت کا خیال کیجئے، ایسی چیزیں استعمال میں رکھیے جو ہم کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول کو یہ چیزیں پسند تھیں، آپ ان چیزوں کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ صحت بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، بھوک بھی اچھی آپ کو لگے گی، بھوک کھل جائے گی ان چیزوں سے، اور بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اور ان چیزوں میں جو شریعت نے بیان کی ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اس میں 100% اس میں فائدہ ہے، اس میں 100% فائدہ ہے، ہم استعمال کیجئے۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ان کو استعمال نہیں کر پاتے اور ڈاکٹروں کو پیسے دینا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول کی چیزوں کو بیان کیجئے، اللہ کے رسول نے جو چیزیں بیان کی ان کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ ہم کو نفع ہوگا۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔